الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام سکاکی نے، علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی نے پچھلے سبق میں یہ بیان کیا تھا کہ آپ نے جتنی بھی تمام مثالیں بیان کی جن میں فاعل مجازی کی طرف نسبت کر دی گئی ہو غیر ما ہوا لہو کی طرف، انہوں نے مجاز عقلی کا سرے طور پر انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمام مثالوں میں جہاں پر بھی انبت الربیع البقلا، شفت طبیب المریضہ وغیرہ، سرتنی رویتو کا وغیرہ، ان تمام مثالوں میں کیا ہے میرے نزدیک یہ استعارہ بالکنایہ ہے۔ اور استعارہ بالکنایہ میں کیا ہوتا ہے؟ استعارہ بالکنایہ میں جو ہوتا ہے، جو مشبہ، اس کو مشبہ بھی بنا لیا جاتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ مشبہ بھی بنا لیا جاتا ہے ادعاءً، اور گویا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، وہی ہے جو فاعل حقیقی ہے، فاعل حقیقی کا درجہ لے لیتا ہے یہ۔ اب دیکھیں یہاں پر ان تمام مثالوں میں جو انہوں نے یہاں پر کہا ہے لازم کیا کیا چیزیں آئیں گی، وفیہ ای فیما ذہب الیہ السکاکی، اور اس میں جس کی طرف سکاکی گئے ہیں، یعنی کس کی طرف؟ فی الکتاب من تفسیر الاستعارہ بالکنایہ علی مذہب السکاکی، یعنی سکاکی کے مذہب پر استعارہ بالکنایہ کی تفسیر پر، یعنی سکاکی کے مذہب پر استعارہ بالکنایہ کی تفسیر پر جو کتاب میں ہے استعارہ بالکنایہ کی تفسیر پر لازم کیا آئے گا؟ وقت ذکرنا، حالانکہ ہم اس کو پیچھے ذکر کر دیا ہے ان کے استعارہ بالکنایہ کو، یعنی جس کی طرف سکاکی گئے ہیں وفی نظر، اور اس میں کیا ہے؟ نظر ہے۔ کیا؟ لأنه يستلزم ان يكون المراد بعیشۃ فی قوله تعالی فهو فی عیشۃ راضیہ، اس لیے کہ لازم یہ آئے گا اس بنیاد پر کہ مراد، لازم یہ آئے گا کہ مراد بعیشۃ، عیشہ سے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد فهو فی عیشۃ راضیہ میں لازم کیا آئے گا کہ عیشہ سے مراد خود صاحب عیشہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ مراد یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد عیشۃ راضیہ میں خود مراد عیشہ سے صاحب عیشہ ہو جائے، لما سیاتی جیسا کہ آئے گا ان کی تفسیر پر لازم آئے گا کیا؟ فی الکتاب من تفسیر استعارہ بالکنایہ علی مذہب السکاکی، سکاکی کے مذہب پر استعارہ بالکنایہ کی تفسیر کے مطابق کتاب میں جو گزر چکی ہے، کیا لازم آئے گا؟ فہو فی عیشۃ راضیہ میں مراد لازم آئے گا، فہو عیشۃ سے مراد صاحب العیشہ، صاحب العیشہ لازم آئے گا، لما سیاتی جیسا کہ آئے گا، وہ کیا؟ وہو یقتضی ان یکون المراد بالفاعل المجازی، اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ مراد فاعل مجازی سے وہ فاعل حقیقی ہو، مراد فاعل مجازی سے فاعل حقیقی ہو، فیلزم ان یکون المراد بعیشہ، تو لازم یہ آئے گا کہ مراد عیشہ سے صاحب عیشہ ہو، واللازم باطل، اور لازم یہ باطل ہے، اذ لا معنی لقولنا، اس لیے کہ کوئی معنی نہیں ہے ہمارے قول فہو فی عیشۃ راضیہ کا۔ اب اس کو ذرا سمجھیں، یہاں انہوں نے کہا کہ یہ یعنی جو سکاکی نے کہا ہے کہ مجاز عقلی کو استعارہ بالکنایہ بنا دیا انہوں نے، مجاز عقلی کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ استعارہ بالکنایہ، یہ ان کا استعارہ بالکنایہ بنانے پر اس میں نظر ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں اور ہم یہ کہیں کہ تمام مثالوں کے اندر جہاں پر مجاز عقلی ہوتا تھا وہاں استعارہ بالکنایہ ہوتا ہے تو بہت بڑی خرابی لازم آئے گی۔ مراد یہ لازم آئے گا عیشہ سے جو مراد ہے، فی کیا تھا؟ عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ میں مراد لازم یہ آئے گا کہ عیشہ سے مراد کیا ہو جائے؟ صاحب عیشہ، صاحب عیشہ ہو جائے، اس لیے کہ عیشہ جو ہے یہ فاعل مجازی ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، راضیہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ راجع ہے کس کی طرف؟ عیشہ کی طرف، اور عیشہ سے مراد کیا ہے؟ فاعل مجازی ہے۔ کیوں فاعل مجازی ہے؟ کیونکہ وہاں زندگی راضی رہنے والی، اب فاعل مجازی ہے وہاں پر، اور مراد اس سے کون ہے؟ فاعل حقیقی مراد ہے، تو اب فاعل حقیقی مراد ہے وہ صاحب العیشہ، اور وہ صاحب عیشہ ہے تو لازم یہ آئے گا کہ صاحب العیشہ فی صاحب العیشہ، لازم یہ آئے گا کہ صاحب العیشہ صاحب عیشہ میں ہو، اور یہ باطل ہے،
جب یہ باطل ہے تو استعارہ بالکنایہ ہونا بھی باطل ہو جائے گا. لائن مار کر دیں ذرا اور سمجھیں. دیکھیں آگے کیا تھا؟ فہو فی عیشۃ راضیہ. اگر ہم یہ انہوں نے کیا کہا تھا، یہ ساری مثالیں کون کی ہیں؟ جب مجاز عقلی کی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ. اور استعارہ بالکنایہ میں کیا ہوتا ہے کہ مشبہ فاعل مجازی فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ سکاکی مذہب پر اگر یہاں پر مجاز عقلی کو استعارہ بالکنایہ مانتے ہیں اور استعارہ بالکنایہ کی مثالوں میں فاعل مجازی سے فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے، فاعل مجازی سے فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے، تو ایسی صورت یہاں پہلے خرابی اس کے اندر کیا لازم آئے گی کہ یہاں پر استعارہ بالکنایہ پر مراد بنیاد پر ظرفیت الشیء لنفسی لازم آئے. یہ خرابی کیا لازم آئی یہاں پر؟ ظرفیت الشیء لنفسی باطل ہے. ظرفیت الشیء لنفسی باطل ہے اس طور پر کہ راضیۃ کے اندر جو ضمیر ہے، صحیح ہے نہیں؟ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ عیشا ہے، پیچھے بیان کیے تھے. راضیۃ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ عیشا ہے. اور وہ فاعل مجازی ہے. کیا یہ فاعل مجازی ہے نا؟ پیچھے بیان کیا تھا کہ زندگی تھوڑی راضی رہنے والی ہے بلکہ کیا ہے؟ صاحب زندگی. راضیۃ اس پہ فاعل کی اصطلاح کس کی طرف کر دی گئی؟ اس میں مفعول کی طرف کر دی گئی. یہ فاعل مجازی ہے. اور فاعل استعارہ بالکنایہ میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل مجازی سے فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے. اب کہا کہ یہاں اسناد اس کی طرف کر دی گئی ہے لیکن راضی رہنے والا کون ہے؟ فاعل حقیقی ہے. تو اب یہاں پر راضیۃ کی ضمیر سے مراد کون ہے؟ یہ عیشا ہے. اور عیشا میں جو ہے وہ فاعل مجازی ہے. اور صاحب عیشا کیا ہے؟ عیش کرنے والا. یہ فاعل حقیقی ہے. تو صاحب عیشا کون بنے گا؟ فاعل حقیقی. صحیح ہے نہیں؟ اب فاعل حقیقی ہوا فاعل حقیقی. اور استعارہ بالکنایہ میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل مجازی سے فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے. فاعل مجازی سے کیا بول رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نسبت کر دیتے ہیں اس کی طرف قرب کی وجہ سے. اور یہ کہا تھا کہ زندگی تھوڑی راضی رہنے والی ہوتی، زندگی تو مرضیہ ہوتی ہے. راضی رہنے والا تو خود صاحب عیش ہوتا ہے. اب یہاں ضمیر جو اسناد کی گئی ضمیر راجع ہے اس میں فاعل مجازی کی طرف. اور استعارہ بالکنایہ میں فاعل مجازی سے فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے. اب استعارہ بالکنایہ میں چونکہ فاعل مجازی سے فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے، اس بنیاد پر عیشۃ میں کیا ہوگا مراد؟ صاحب عیشا مراد ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ صاحب عیشا مراد ہوگا. اور جو اس سے پہلے مراد ہے فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، ہوا اس سے پہلے ہوا فی عیشۃ راضیہ. اب کہہ رہے ہیں اس میں ہوا ضمیر جو راجع کس کی طرح؟ من ثقلت، جو پہلے اس سے پہلے عبارت ہے فاما من ثقلت موازینہ، رہا جس کے وزن بھاری ہوں گے، میزان بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ راضی رہنے والی زندگی میں خوش ہوگا. اب یہ کہہ رہے ہیں فہو میں جو ضمیر ہے یہ اس من کی طرف راجع ہے، فاما من ثقلت میں جو من ہے. اب کہتے ہیں کہ یہاں اس اور اس من سے بھی مراد کون ہے؟ صاحب عیشا ہی ہے. فاما من ثقلت رہا وہ، کیونکہ من سے مراد بھی کون ہے؟ صاحب عیشا ہی ہے. چونکہ ایک جگہ آپ نے فاعل مجازی ہے تو وہاں فاعل حقیقی مراد ہوگا، تو جب یہاں فاعل حقیقی مراد ہے تو وہاں پر بھی فاعل حقیقی مراد ہوگا، کیونکہ زندگی تھوڑی راضی رہنے والی ہوگی بلکہ راضی رہنے والا صاحب زندگی ہوگا. تو اب جو ہے صاحب عیشا آدمی مراد ہے، تو اس کا مطلب کیا نکل کے آئے گا؟ صاحب عیشۃ راضیۃ فی صاحب عیشا، فی صاحب عیشا. چونکہ من سے مراد بھی کون ہے؟ صاحب عیشا. اور راضیۃ میں بھی کون جو ضمیر نکلی؟ اب یہ کیا لازم آئے گا؟ صاحب العیشۃ راضیۃ فی صاحب عیشا.
یعنی صاحب عیشا صاحب عیشا میں راضی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ظرف بھی صاحب عیشا بنے گا اور مصروف بھی کون بنے گا؟ کچھ قریب ہوا؟ ایک بار اور دیکھ لیجیے، یعنی ظرف و مظروف دونوں کا نام کیا بن جائے گا؟ ظرفیت الشیء، یہ نفسی لازم آئے گا، اور ظرفیت الشیء نفسی باطل ہے، اور جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہوتا ہے، لہذا سکاکی کا اس کو استعارہ بالکنایہ پر محمول کرنا باطل ہے۔ ایک بار اور دیکھیں اس کو، فہوا فی عیشۃ راضیہ، یہاں کہا تھا کہ سکاکی کے مذہب کے مطابق اگر ہم اس کو استعارہ بالکنایہ مانیں تو یہاں لازم آئے گا ظرفیت الشیء بنفسی لازم آئے گا، اس طور پر کہ سب سے پہلی بنیاد پر کہ راضیۃ کی جو ضمیر ہے، ضمیر کا مرجع عیشا ہے، ضمیر کا مرجع عیشا ہے، اور یہ فاعل مجازی اور صحیح نہیں، اور استعارہ بالکنایہ میں چونکہ فاعل مجازی سے فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے، فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں عیشتن سے مراد صاحب عیشا ہوگا، عیشتن سے مراد کیا ہوگا؟ فاعل مجازی سے فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے، تو اب اس صورت میں کیا ہو گیا؟ یہ صاحب عیشا بن گئی ہے، اب صاحب عیشا ہو گیا، فاعل مجازی فاعل حقیقی، اب اس صورت میں صاحب عیشا سے صاحب عیشا مراد ہو گیا، اور ضمیر جو اس سے پہلے ہے ہوا ضمیر یہ اس من کی طرف راجع ہے جو اس سے پہلے ہے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اب تو من ثقلت میں جو ہے اس سے مراد بھی صاحب عیشا ہے، اس سے مراد بھی کیا ہو گیا؟ صاحب عیشا ہو گیا، اب مطلب یہ ہوگا صاحب العیشۃ راضیۃ فی صاحب العیشا، صاحب عیشا صاحب عیشا میں کیا ہے؟ راضی ہے، یعنی یہ ظرف بھی بن گیا، کیا بن گیا؟ صاحب عیشا، اور مظروف بھی بن گیا صاحب عیشا، گویا کہ ظرف اور مظروف دونوں کیا ہو گئے؟ ایک ہی چیز کا نام، دونوں کا نام ایک ہی ہو گیا، اور ظرفیت الشیء نفسی لازم آیا، شے کی ظرفیت کیا کرتے نا خود اس کی ذات پر، اور یہ چیز باطل ہے، صحیح ہے نہیں، اور جو باطل کو مستلزم وہ خود باطل ہوتا ہے، لہذا سکاکی کا اس کو استعارہ بالکنایہ پر محمول کرنا باطل ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی چیز؟ اب یہاں پر دیکھیں ترجمہ کہ سکاکی مذہب پر وہ یقتضی، اور یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ مراد فاعل مجازی سے وہ فاعل حقیقی ہے، مراد فاعل مجازی سے فیلزم ان یکون المراد بعیشۃ صاحبها، کہ لازم یہ آئے گا کہ مراد عیشا سے کیا ہو؟ خود اس کا صاحب ہو، واللازم باطل، اور لازم کیا ہے؟ یہ لازم کیا مطلب؟ یعنی اس سے مراد صاحب عیشا ہونا باطل ہے، اذ لا معنی لقولنا فی ہوا فی صاحب عیشۃ راضیۃ، اس لیے کہ ہمارے اس قول کیا ہے؟ صاحب العیشا کا کوئی معنی نہیں ہے، وہذا مبنی علی ان المراد بعیشۃ وضمیر راضیۃ واحدہ، اور یہ سارا جو لازم آ رہا ہے، یہ خرابی لازم آ رہی ہے کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر، یہ خرابی اس بنیاد پر مبنی ہے کہ مراد عیشا اور ضمیر راضیہ، یعنی مراد کیسے؟ عیشا سے مراد اور وہ ضمیر راضیہ، اور راضیہ کی ضمیر سے دونوں سے مراد ایک ہی چیز مراد، ہاں اگر دونوں سے مراد الگ الگ چیز لیں گے تو ایسی صورت میں کوئی خرابی لازم نہیں، جیسے جواب دیا یہاں پر کہ مراد راضیتن کی ضمیر اور اس کے مرجع سے ایک ہی چیز مراد ہے، لیکن اگر اس سے مراد عیشا سے مراد اس کا معنی حقیقی ہوا تعیش اور وہ عیش کرنا مراد لیا جائے، اور اس کی ضمیر سے مراد صاحب عیشا مراد لیا جائے، تو ایسی صورت میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ بہرحال یہ ایک صورت ہوئی، وَيَسْتَلْزِمُ لولا یصح ان لا یصح الاضافۃ، اور لازم یہ آئے گا، ایک خرابی لازم آئی، دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ ان لا یصح الاضافۃ، کہ اضافت صحیح نہ ہو، فی کل ما اضیف الیہ الفاعل المجازی الی فاعل الحقیقی، استعارہ بالکنایہ کی مراد لینے کی صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ ہر وہ چیز جس میں فاعل مجازی کی نسبت کی گئی ہو فاعل حقیقی کی طرف، وہ اس میں جو ہے جیسے نہارو مسائمن، فاعل مجازی کی نسبت کی گئی ہو کہ اللہ یصح الاضافت ہو، کہ اضافت صحیح نہ ہو، فی کس میں؟ نہارو سائمن جیسی مثالوں میں، نہارو سائمن میں جیسی مثالوں میں اضافت نہ صحیح ہو، کیونکہ ہر وہ ایسی جس میں فاعل مجازی کی نسبت کر دی گئی ہو اس کی طرف، فاعل حقیقی کی طرف،
جیسے کہ کیا ہے نہارہ صائمن، نہارہ صائمن لبطلان اضافت الشیء الی نفسی، کیونکہ یہ کس کو لازم آئے گا؟ اضافت الشیء الی نفسی، اضافت الشیء الی نفسی باطل ہے، لہذا استعارہ بالکنایہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کو یہاں آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے نہارہ صائمن، اس کو مٹا نہارہ صائمن، اور لازم یہ آگا وہ اگر ان کے بنیاد پر قول پر یہ لیا جائے کہ اس میں جو ہے اس سے مراد استعارہ بالکنایہ ہوتا ہے، تو استعارہ بالکنایہ بنیاد پر اگر ہم کہیں تو نہارہ صائمن، یہ مثال تو ہم نے کس سے بھی اس کی مجاز عقلی کی، صحیح ہے؟ اب مجاز عقلی کی اگر اس کو استعارہ بالکنایہ پر محمول کریں گے اور یہ کہا جائے کہ فاعل مجازی یعنی نہار، یہ فاعل مجازی ہے نا، اصل روزہ دار کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، صائم ہوتا ہے نہیں، یہ فاعل مجازی ہے، یہ فاعل مجازی۔ اب ایسی صورت میں فاعل مجازی نہار سے مراد کون ہے؟ مراد فاعل حقیقی مراد ہے، کون مراد ہے؟ فاعل حقیقی صائم مراد ہے، صحیح ہے، فاعل حقیقی مراد ہے، یعنی وہ شخص مراد ہے جو روزہ دار ہے۔ تو اب اس صورت میں جو ہے اضافت الشیء الی نفسی لازم آئے گا۔ کیسے لازم آئے گا؟ اس لیے کہ نہار جو مضاف ہے، نہار جو مضاف ہے اس سے مراد کون ہے؟ وہ شخص ہے جو روزہ دار ہے، اور اس کی ضمیر جو مضاف الیہ ہے اس سے مراد بھی کون ہے؟ وہی روزہ دار ہے، کیونکہ روزہ دار اور ضمیر جو مضاف الیہ ہے اس سے مراد بھی کون بنے گا؟ روزہ دار۔ اور جب ایسا ہے تو مضاف و مضاف الیہ میں عینیت ہو گئی، کیا ہو گئی؟ حالانکہ مضاف الیہ دوسرے کا کیا ہوتا ہے؟ مغایرت ہوتی ہے، تو اب ضمیر مضاف اور مضاف الیہ میں دونوں میں عینیت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اضافت الشیء الی نفسی لازم آئی، حالانکہ یہ خود باطل ہے، اور جو باطل کو خود مستلزم ہے وہ خود باطل ہوتا ہے، اس لیے استعارہ مثالوں کو استعارہ بالکنایہ پر محمول کرنا کیا؟ اب دیکھیں ترجمہ، اور یہ لازم یہ آئے گا کہ اللہ یصح الاضافۃ، کہ اضافت صحیح نہ ہو، کس میں؟ جیسے نہارہ صائمن میں، کیوں؟ لبطلان اضافت الشیء الی نفسی، اضافت الشیء الی نفسی کی باطل ہونے، کیوں؟ اضافت صحیح نہ ہو ہر ایسی طرف میں جس میں فاعل مجازی کی نسبت کر دی جائے، کس کی طرف؟ فاعل حقیقی کی طرف۔ کیوں؟ اللازم من مذہبی، کیونکہ یہ اضافت الشیء الی نفسی لازم کس کے آ رہی ہے؟ ان کے مذہب سے لازم آتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ لأن المراد بالنہار، اس لیے کہ مراد اس وقت، نہار سے مراد اس وقت کیا ہوگا؟ فلان النفسی، کیا ہوگا؟ فلاں شخص ہوگا۔ ولا شک فی صحت هذه الاضافتی، حالانکہ اس اضافت کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فما ربحت تجارتہم، ربحت تجارت کی اسناد کر دی گئی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں اس پر آپ نے مثال لا کر کے پیش کی کہ قرآن پاک میں بھی اس طرح کی مثال آئی ہے۔ قرآن پاک سے مثال پیش کر کے بتلانا مقصود ہے کہ جب وہاں یہ درست ہے تو یہاں کیوں درست نہیں ہوگا؟ اگر ہم استعارہ بالکنایہ کا آپ کو بنیاد پر مانیں تو ایسی صورت میں خرابی لازم آگی اضافت الشیء الی نفسی، حالانکہ قرآن پاک میں اس طرح کی مثال باقی ہے کہ فاعل مجازی کی طرف نسبت کی گئی اور اس سے مراد کون ہے؟ تجارت کی نسبت کر دی گئی، تجارت کی طرف فائدہ اٹھانا، کون اٹھائے گی؟ تجارت، حالانکہ تجارت تھوڑی اٹھاتی بلکہ صاحب تجارت اٹھاتی۔ تو اب کیا لازم آئے گا؟ دیکھیں یہاں پر پھر سے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ استعارہ بالکنایہ مانے، استعارہ بالکنایہ کی بنیاد پر کیا لازم آئے گا؟ اضافت الشیء الی نفسی لازم آئے، اس لیے کہ اس صورت میں جو ہوتا ہے فاعل مجازی سے فاعل حقیقی مراد ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت میں نہار جو مضاف ہے اس سے مراد کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جو روزہ دار ہے، روزہ دار ہے۔ اب جو روزہ دار اور ضمیر جو مضاف الیہ ہے اس سے مراد بھی کون ہوگا؟ روزہ دار ہے، اور جب ایسا ہوگا تو مضاف و مضاف الیہ میں عینیت لازم آئے گی۔ اب مضاف الیہ میں ایسے عینیت کی وجہ سے جو ہو جائے گا اضافت الشیء الی نفسی لازم آئے گا، حالانکہ یہ خود باطل ہے، اور جو خود باطل کو مستلزم خود باطل ہوتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں استعارہ بالکنایہ ہونا۔ اسی طرح ہر وہ مثال جہاں پر فاعل مجازی کو فاعل حقیقی کی طرف مضاف کیا گیا،
ہر وہ مثال جہاں فاعل مجازی کو فاعل حقیقی کی طرف مضاف کیا گیا ہو استعارہ بالکنایہ پر محمول کرنے سے اضافت الشیء الی نفسہ لازم آئے. جیسے کہ قرآن پاک میں دیکھیں فما ربحت تجارت، فما ربحت تجارت، اس میں مثال میں کون ہے فاعل مجازی؟ تجارت ہے. صحیح ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تجارت ہے، یہ فاعل مجازی ہے. اب فاعل مجازی سے کون ہوتا ہے؟ فاعل مجازی کو فاعل حقیقی فاعل ارباب تجارت کی طرف منسوب کر دیا گیا. صحیح ہے نہیں؟ اور قرآن پاک میں یہ واقع ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ ترکیب بالکل درست ہے. صحیح ہے نہیں؟ آپ کہتے ہیں اگر اس کو استعارہ بالکنایہ پر محمول کیا جائے تو کیا لازم آئے گا؟ اضافت الشیء الی نفسہ لازم آئے گا. یہ ترکیب باطل ہو جائے گی، حالانکہ قرآن پاک میں واقع ہونے کی وجہ سے بالکل درست ہے. لہذا ثابت ہو گیا کہ ان مثالوں کو استعارہ بالکنایہ پر محمول کرنا کیا ہو جائے گا؟ سب غلط ہو جائے گا. اور جب محمول ہو جائے گا تو ان کی جو بات تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ بالکل ختم ہو جائے گی. دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، نہارو صائمون اور اس سے پہلے. اب دیکھیں پھر ترجمہ. لازم یہ آئے گا کہ اللہ یصح الاضافت ہو، کہ اضافت صحیح نہ ہو ہر ایسی چیز کی طرف، ہر ایسی چیز میں جس میں فاعل مجازی کی اضافت کر دی گئی ہو. کس کی طرف؟ فاعل حقیقی کی طرف. جیسے کہ نہارو صائمون، کیوں؟ لے بطلان اضافت الشیء الی نفسی، اضافت الشیء الی نفسی کے لازم آنے کی وجہ سے اللازم من مذہبی، جو کیا آ رہا تھا؟ اضافت الشیء الی نفسی لازم کس کی مذہب سے آ رہا تھا؟ سکاکی کے مذہب سے لازم آتا ہے. اس لیے کہ مراد اس وقت نہار سے مراد کون ہو جائے گا؟ خود فلاں شخص ہو جائے گا، اور اس کی ضمیر سے مراد بھی کون ہوگا؟ فلاں شخص ہو جائے گا. اس طور پر مضاف مضاف الیہ میں دونوں میں عینیت ہو جائے گی، اور عینیت ہو جائے گی تو گویا کہ خود کیا ہوئی؟ اس کی اضافت اس کی طرف کر دی گئی، اضافت الشیء لازم آئے. کہہ رہے ہیں ولا شک فی صحت هذه الاضافتی، اور بلا شک اس جیسی اضافت کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فما ربحت تجارتہم میں آیا ہے کہ اس کی اضافت کر دی گئی فاعل مجازی کی طرف. وہذا اولا بالتمثیل، کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال دینا بہت بہتر ہے. کیا ہے؟ مصنف کو یہ مثال دینا میں بہت بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن پاک سے مثال دے دی تو سارا ان کے جو دلائل تھے وہ سب رد ہو جائیں گے. ہم نہارو صائمون عیشۃ راضیہ دے رہے تھے ساری مثالیں، لیکن یہ وما ربحت تجارتہم مثال والی دے دیں تو یہ کیا کر دے گی؟ کیونکہ متن میں تھوڑی ہے، متن میں ہاں صحیح ہے نہیں؟ متن میں نہیں ہے، صحیح ہے نہیں؟ یہ متن میں نہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ مثال دینا بہت بہتر تھا تاکہ ان کی پوری لازم آ جائے، خرابی لازم آ جائے. کیونکہ قرآن پاک میں جب یہ وارد ہے اس طرح سے اضافت کی گئی ہے تو قرآن پاک میں جب وارد ہونا بالکل درست ہے تو پھر آپ کا استعارہ بالکنایہ پر محمول کرنے کی صورت میں یہاں خرابی لازم آ گئی، حالانکہ قرآن پاک سب چیزیں. اور دوسری لازم آ گئی وہ ان لا یکون الامر بالبنا، اور لازم یہ آئے گا کہ بنا کا حکم جو ہے وہ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے کیا بناؤ؟ ایک محل بناؤ. یہ بنا کا حکم حامان کو نہ ہو بلکہ کس کا ہو؟ معمار کو. ارے بھائی استعارہ بالکنایہ میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل مجازی سے مراد فاعل حقیقی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فاعل مجازی سے مراد فاعل حقیقی ہوتا ہے. اور فاعل حقیقی کون ہے؟ فاعل حقیقی تو وہ بنانے والے ہیں، حالانکہ حکم کسے دیا گیا ہے؟ حامان کو حکم دیا گیا ہے. تو اب لازم یہ آئے گا کہ حکم دیا جائے کس کو؟ بنانے والے کو حکم دیا جائے. یعنی تعمیر کرنے کا حکم حامان کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیونکہ استعارہ بالکنایہ کی صورت میں فاعل حقیقی معمار مراد ہوگا، نہ کہ کون مراد ہوگا؟ فاعل مجازی مراد نہیں ہوگا. حالانکہ لوازم یعنی حامان کو بنا کا حکم نہ دینا یہ باطل ہے. بنا کا حکم کسے دیا گیا؟ حامان کو دیا گیا. حامان کو دیا گیا. بنا کا حکم حامان کو نہ دینا یہ باطل ہے، کیونکہ اس کلام میں کیا ہے؟ ندا بھی حامان کو کی گئی. صحیح ہے نہیں؟
ندا حامان کو کی گئی ہے اور خطاب بھی اسی سے کیا گیا ہے، صحیح ہے نہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ندا تو کسی اور کو کی جائے اور خطاب کسی اور سے معماروں سے کیا جائے؟ اس مثال میں استعارہ بالکنایہ محمول کرنے کی صورت میں ایک باطل کا ارتکاب کرنا پڑے گا، باطل کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔ کیا باطل کا ارتکاب کرنا پڑے گا؟ یعنی حکم کسی اور کو ندا کر رہے ہیں اور کام کسی اور سے، حالانکہ حکم قرآن پاک میں کسے دیا گیا ہے؟ حامان کو دیا گیا۔ تو آپ وہ کہیں گے کہ یا حامانو، حامان سے مراد کون ہوگا؟ فاعل مجازی ہے، اور فاعل مجازی سے مراد فاعل حقیقی ہوتا ہے۔ لہذا اب یہاں پر ہونا یہ ہے کہ گویا کہ حکم دیا گیا ہے اسے بنانے والوں کو، حالانکہ قرآن پاک میں جو ہے خطاب وارد ہوا کس کے ساتھ؟ حامان کے ساتھ۔ تو لازم یہ آئے گا کہ اب حکم کس کو ہو؟ معماروں کو، حالانکہ معماروں کو حکم نہیں دیا گیا ہے، حالانکہ کس کو دیا گیا ہے؟ لازم یہ آئے گا کہ امر بنا کا حکم یا حامان ابنی سرحا میں حامان کو نہ ہو، لأن المراد ہی نہ اس لیے کہ مراد اس وقت اس سے مراد هو العاملہ انفسہم، خود کون مراد ہوں گے؟ عملہ مراد ہوں گے۔ واللازم باطل، اور لازم کیا ہے؟ باطل ہے۔ لازم کیا باطل ہے؟ یعنی معماروں کو حکم دینا یہ باطل ہے۔ لأن النداء له، اس لیے کہ ندا کس کو دی گئی ہے؟ حامان کو دی گئی ہے۔ والخطاب معه، اور خطاب بھی کیا ہے؟ اسی کے ساتھ۔ تو یہ تین مثالیں آپ سمجھ لیں، ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ چلیں اب اسی طرح اور کل کو آئے گی ان کی اضافت الشیء علی نفسی لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا لازم آئے گا، بہت خرابی لازم آئے گی۔ حاصل یہ کہ ان کی استعارہ بالکنایہ کو بنیاد ماننے کی صورت میں سب یہ خرابی لازم آ جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔